السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اکرم انفارمیشنز۔ آج میں بات کروں گا یاسین ملک صاحب کی زندگی اور تحریک آزادی کشمیر کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ سوال کروں گا پاکستانی حکومت اور پاکستانی اداروں سے۔ یہ وہ سوال ہیں جو اس وقت کشمیر کے بچے بچے کے ذہن میں ہیں، اور ہر کشمیری کو یقیناً ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ یاسین ملک 3 اپریل 1966 کو سری نگر میں پیدا ہوئے۔ یاسین ملک نے جب آنکھ کھولی تو تحریک آزادی کشمیر اپنے عروج پر تھی، اور بھارتی فورسز کا کشمیریوں پہ ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ کشمیریوں کا جینا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یاسین ملک کا بچپن ہی سے مشن کشمیر کی آزادی بن چکا تھا۔ 1980 میں جب کشمیر میں بھارتی فورسز نے کشمیریوں کا قتل عام شروع کیا تو یاسین ملک ایک باغی کے طور پہ سامنے آئے اور جہاد کا اعلان کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں یاسین ملک نے لائن آف کنٹرول کو کراس کیا اور پاکستان آکوپائیڈ کشمیر میں آ گئے، اور وہاں گوریلا کمانڈو کی ٹریننگ حاصل کی، اور 1990 میں وادی میں واپس چلے گئے، اور وہاں جا کے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ایک اہم رکن ثابت ہوئے۔ اب یاسین ملک اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یعنی JKLF کا مقصد صرف اور صرف کشمیر کی آزادی تھا، نہ کہ صرف انڈین آکوپائیڈ کشمیر بلکہ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر بھی۔ یاسین ملک اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے باقی ساتھیوں کا یہی خواب تھا کہ کشمیر ایک ہو اور کشمیر دونوں طرف سے آزاد ہو جائے۔ یاسین ملک، حامد شیخ، اشفاق وانی اور جاوید احمد میر صاحب نے جب جہاد کی کال دی تو بڑی تعداد میں کشمیریوں نے ان کا خیر مقدم کیا، اور بڑی تعداد میں کشمیری نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا، اور یوں انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا، اور اب انہوں نے باقاعدہ جہاد شروع کر دی۔ اب یاسین ملک اور ان کے ساتھیوں نے انڈین سیکیورٹی فورسز سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ چنانچہ یاسین ملک اور ان کے ساتھیوں نے انڈین سیکیورٹی فورسز پہ پے در پے حملے شروع کر دیے، بہت سے بھارتی آفیسرز کو جہنم واصل کیا۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے ربیہ سید کو بھی اغوا کیا، جو اس وقت کے انڈین ہوم منسٹر کی بیٹی تھی۔ 1990 میں یاسین ملک اور ان کے ساتھیوں کا انڈین سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے کی زد میں آتے ہوئے اشفاق وانی نے شہادت حاصل کی، اور یاسین ملک کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ یاسین ملک کو مئی 1994 تک جیل میں رکھا گیا، اور حامد شیخ کو 1992 میں گرفتار کر لیا گیا۔ 1992 تک جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے بہت سے جانساز شہادت حاصل کر چکے تھے، اور یہ یقیناً جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ مئی 1994 میں یاسین ملک صاحب کو بیل ملی۔ اب یاسین ملک صاحب نے بندوق کو چھوڑ دیا اور قلم سے جہاد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو تبھی ان کے بہت سے جانثاروں کو قتل کر دیا گیا۔ یاسین ملک نے ایک انٹرویو میں بتایا، ہم نے جب بندوق کی موومنٹ شروع کی کشمیر میں، زیادتیوں کے خلاف تھی، حالانکہ یہ ملک جو ہیں جس ملک میں گاندھی پیدا ہوا ہے، جس نے پوری دنیا کو درس دیا کہ اگر مسائل ہیں تو ان کو پرامن جدوجہد سے حل کرو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس گاندھی کی دیش میں when I try to find out in the land of Gandhi, the soul of Gandhi, I could not find him anywhere. تو ہم کو بندوق کی تحریک شروع کرنی پڑی۔ اس کے بعد کشمیر میں بندوق کا انقلاب آیا، میں گرفتار ہوا۔ اس وقت ہندوستان نے امریکہ کو، برطانیہ کو، یورپین یونین میں جیل میں تھا، یہاں آل انڈیا میڈیکل یونیورسٹی، ان کو لایا ہم سے بات کرنے کے لیے، ہندوستانی سول سوسائٹی کو لایا، آپ پرامن تحریک شروع کی، ہم نے پرامن تحریک شروع کی، تب سے لے کر اب تک۔ اس کے بعد میرے 600 ساتھیوں کو قتل کیا گیا، مجھے 300 بار اس کے بعد جیل بھیج دیا گیا۔ اسی انٹرویو میں یاسین ملک صاحب نے مزید بتایا کہ کیسے ان پہ طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے۔ اس کے بعد مجھے انٹراگیشن سینٹر میں میرا یہ جو رائٹ ایئر ہے اس کی ہیئرنگ بھی ختم ہو گئی ہے، میرے اوپر 6 جان لیوا حملہ ہو گئے۔ یہ تو سیز فائر کے بعد بھی اسٹیٹ کا تشدد، اسٹیٹ کا ظلم، ابھی آپ نے دیکھا کشمیری لوگوں نے کیا یہ سچا چہرہ ہے دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑے جمہوری ملک کہلانے والے بھارت کا؟ یاسین ملک کا ایک ہی موقف ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ UNO ایک آزاد الیکشن کروائے، انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں بھی اور پاکستان آکوپائیڈ کشمیر میں بھی، اور اس بات کا فیصلہ کشمیریوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ خواہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کیا ان کو انڈیا کے ساتھ رہنا پسند ہے، یا وہ خود مختاری چاہتے ہیں۔ یاسین ملک صاحب کو آج بھی انڈین اتھاڑ جیل میں گرفتار کیا ہوا ہے، اور ان پہ طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان پہ الزام ہے 4 انڈین ایئر فورس کے آفیسرز کے قتل کا اور ربیہ سید کے اغوا کا۔ یاسین ملک صاحب کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، اور اس پہ ظلم یہ کہ ان کو ان کی بیوی
اور بچی سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا۔ ادھر آ ستمگر تو ہنر آزما، تم تیر آزماؤ میں جگر آزماؤ۔ اللہ یاسین ملک صاحب کو صحت والی لمبی زندگی دے اور کشمیر کو جلدی آزادی کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور قومی ہیرو پہ ویڈیو بناؤں تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ان کا نام لازمی بتائیں۔ اور اب باری آتی ہے ان سوالوں کی جو کشمیری قوم اب پاکستان حکومت اور پاکستانی اداروں سے کرنا چاہتی ہے۔ سوال نمبر 1، چین نے لداخ پہ قبضہ کر لیا۔ انڈین اخبار کے ایک آرٹیکل کے مطابق چائنا کے 5000 فوجیوں نے 5 مختلف جگہوں سے لداخ پہ قبضہ کیا، مگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا لداخ واقعے کو میڈیا پر نہ چلانا واضح کرتا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہمارے ماتھے کا جومر ہے، عوام سے خوفزدہ ہے۔ کہیں عوام یہ تقاضا نہ کر بیٹھے کہ 70 سال سے بجٹ انڈیا کے نام پہ کھانے والوں نے کیسے کشمیریوں کو انڈین کتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ سوال نمبر 2، چین نے کبھی یہ نہیں بولا کہ لداخ چین کی شاہراہ ہے، لیکن پھر بھی وہ بھارتی فوج کے کہنے پہ ادھر سے ہٹنے کو تیار نہیں، تو پھر کیوں بولا جاتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے؟ اور پھر جب کشمیر کے خلاف انڈین اسمبلی میں قانون پاس ہوتا ہے کہ اب کشمیر انڈیا کا حصہ ہوگا تو پاکستان اس طرح خاموش رہتا ہے۔ سوال نمبر 3، جب کشمیر میں انڈین فورسز نے طرح طرح کے مظالم ڈھائے اور کشمیریوں کو بڑی تعداد میں شہید کیا گیا، کیوں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے نریندر مودی کی دعوت اپنے گھر میں کی؟ کیا یہ کشمیریوں کے جلے پہ نمک چھڑکنے کے برابر نہیں تھا؟ آخری سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان نے UN میں تقریر کی کہ وہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے اور کشمیر کی خاطر جہاد کا اعلان کرتے ہیں، لیکن وہ اعلان صرف ہمیں سیاسی ہی نظر آیا، کیوں پھر اس کے بعد کشمیر کے بارے میں بولا نہیں گیا؟ 14 اگست کو جو طیارے کرتب دکھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کیا ان کے منتظر آج کشمیری عوام نہیں ہے؟ کیا کشمیریوں پہ آج طرح طرح کے مظالم نہیں ڈھائے جا رہے؟ کیوں کشمیریوں کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں؟ کشمیریوں کا مال پیسہ تو سب کو چاہیے، کشمیر سے تو سب کو پیار ہے، مگر افسوس کشمیریوں سے کسی کو کوئی پیار نہیں۔ آج پوری قوم ارطغرل دیکھنے میں مصروف ہے، کیوں آج خود وہ ارطغرل نہیں بنتے اور کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھاتے؟ عمران خان صاحب کو تو خود ارطغرل کا کردار بہت پسند آیا، آج وہ خود کیوں نہیں تاریخ کو دہراتے اور خود ارطغرل بن کے کشمیر کی نمائندگی کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ مزید اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔